السلام علیکم دوستو، امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے اور ایمان کے سلامتی کے ساتھ ہوں گے۔ دوستو، آج آپ لوگوں کے لیے ایک بہت بہترین سا ویڈیو لے کر آئے ہیں جس میں سلمان خان اسلام کے بارے میں بہت بہترین سی باتیں کرتے ہیں۔ دوستو، مسلمان جیسا بھی ہو لیکن اس کے دل میں اسلام کا محبت ہوتا ہے۔ تو دوستو، سلمان خان نے کیا کہا ہے آئیے ویڈیو میں جان پاتے ہیں۔ اور ہاں دوستو، اسی بارے میں ڈاکٹر ذاکر نائک کا بہت بہترین سا لیکچر ہے۔ دوستو، ویڈیو کو مس نہ کرے، ویڈیو کو آخر تک دیکھیے۔ ہاں، ویڈیو کو لائک کرے اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اسلام مینس پیس. اسلام مینس پیس. اسلام میں تو یہ ہے ہی نہیں. یا تو آپ ان پریچرز، ان ٹرینرز یا جو بھی ہیں ان کی بات سنیں، یا تو پھر جو رسول اللہ نے، پروفٹ محمد نے سکھائی ہیں حدیثوں میں، یا جو قرآن میں لکھا ہے۔ سر، میرا نام پرنو نائک ہے اور میں مرچنٹ نیوی میں کام کرتا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ اکارڈنگ ٹو قرآن یہ کہا جاتا ہے کہ جب قیامت کا دن آئے گا تو اس وقت اللہ جب سب کو پھر سے اٹھائیں گے تو کہا جائے گا کہ اپنی قبروں سے اٹھو۔ تو ہم ہندوؤں کا کیا ہوگا، کیونکہ ہماری تو کوئی قبر نہیں ہوتی۔ بھائی صاحب کا سوال ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ واپس سے ہمیں دوسری زندگی دیں گے تو کہیں گے اپنے قبروں سے اٹھو۔ ہندو بھائی صاحب پوچھے کہ ہندو لوگ تو قبر میں دفنائے نہیں جاتے، ہندو بچے دفنائے جاتے نا۔ ہندو بچے، ہندو مذہب میں چھوٹا بچہ ہے اس کو جلائے نہیں جاتا، اس کو دفنایا جاتا ہے۔ پھر بھی کئی مسلمان ہیں جو ڈوب کے مرتے، جو جل کے مرتے، ان کو بھی دفنایا نہیں جاتا ہے، جن کی ہمیں ملتی نہیں۔ یہ جب اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ پھر سے ہم زندگی دیں گے، ضرور نہیں کہ آپ قبر میں سے لے آ جائیں گے۔ جو بھی انسان مر چکا ہے اس کے نئی زندگی دی جائیں گے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ اس میں جان ڈالیں گے، پھر موت دیں گے، پھر سے جان ڈالیں گے۔ تو اللہ جان ڈالیں گا، چاہے وہ قبر میں ہے، چاہے جلایا گیا ہے، چاہے ڈوب گیا ہے، جو بھی حالت میں ہے اللہ اس انسان میں پھر سے جان ڈالیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کو جان ڈالنا بہت آسان ہے، چاہے آپ دفنائے گئے ہیں یا چاہے جلا دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے جب غیر مسلم کے اعتراض کرتے اللہ سے اور اللہ سے پوچھتے ہیں کہ جب آپ دفنائے جائیں گے اور قیامت کے روز جب انسان اٹھائے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو ہڈیاں کو کیسے جوڑیں گا؟ جیسے آپ پوچھ رہے نا، اللہ تعالیٰ جو قبر میں ان کو اٹھائیں گا، ہم قبر تو نہیں گئے، تو لوگ پوچھتے ہیں، قرآن مجید میں کا ذکر ہے سورہ قیام میں، سورہ نمبر 75 آیت نمبر 3-4 میں، کہ اللہ تعالیٰ ہڈیاں کو کیسے جوڑیں گا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ ہڈیاں کو ہی نہیں جوڑ سکتا ہے، آپ کے انگلیوں کے پور پور کو جوڑ سکتا ہے۔ انگلیوں کے پور پور، آپ سوچتے ہیں اللہ تعالیٰ کیوں کہتا ہے کیا انگلیوں کے پور پور کو جوڑ سکتا ہے؟ آج کی سائنس یہ کہتی ہے، سر فرانسس گولڈن ایک سائنٹسٹ ہے جو سن 1880 میں ایک ڈسکوری کیے کہ فنگر پرنٹنگ میتھڈ کہ دو انسان کروڑوں لوگوں میں بھی ان کے فنگر پرنٹ یکساں نہیں ہو سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہڈیوں کو تو چھوڑو، میں آپ کے انگلیوں کے پور پور کو اکٹھا کر سکتا ہوں اور ہو بہو ویسے پیدا کر سکتا ہوں۔ تو اللہ کے لیے پھر سے جان ڈالنا بہت آسان ہے، چاہے وہ انسان دفنایا گیا ہے یا جلایا دیا گیا ہے یا ڈوب کے مرا ہے۔ اللہ کو پھر سے جان ڈالنے میں، چاہے وہ مسلمان مرا یا ہندو مرا یا عیسائی مرا، اللہ کو جان ڈالنے میں بہت آسان ہے، کن فیکن۔ اور پھر سے ہمیں نئی زندگی دی جائیں گی اور پھر حساب کتاب کیا جائے گا۔ اور حساب کتاب میں اگر آپ اللہ کے احکامات پہ عمل کیے تو انشاءاللہ آپ جنت میں جائیں گے، اس دنیا کے امتحان میں سفلتا پائیں گے۔ لیکن اگر ان کے احکامات پہ آپ نے نہیں چلے، ان کے مطابق نئی زندگی بسر کرے تو آپ اس زندگی میں سفلتا نہیں پائیں گے۔ ہوپ دا آنسر دی کوسچن۔ مائک نمبر 3 سے میں کوئی غیر مسلم بھائی ہوں۔ بیکسن جارج اور میں اسٹوڈنٹ ہے۔ سر ایکچولی یہ ریلیجن ہونا ہی نہیں چاہیے میرے خیال سے، تو یا تو بہت سارا وار ہوتا ہے، آپ نے بولا بردرہوڈ ہوتا ہے، تو ایکچولی یہ ریلیجن نہیں رہے گا تو یہ بردرہوڈ ڈیفینیٹلی نہیں رہے گا، ہیومینٹی رہے گا، نہیں تو وار بھی نہیں رہے گا۔ تو ریلیجن ہونا ہی نہیں چاہیے کانسیپٹ۔ ریلیجن کیوں ہوتا ہے؟ کیا آپ ہیلپ کریں گے اس کے لیے؟ بھائی صاحب کا سوال ہے کہ ریلیجن ہونا ہی نہیں چاہیے، یہ مذہب ہونا ہی نہیں چاہیے، یہ مذہب کی وجہ سے وار ہوتا ہے، جھگڑا ہوتا ہے۔ آپ کہتے بھائی چارہ بڑھتا ہے، وار ہوتا ہے، صرف ہیومینٹی ہونا چاہیے۔ بھائی صاحب نام کے
बैक्सन जॉर्ज. कौन से माइक्रोफोन पे हाथ ऊपर करेंगे? जॉर्ज बोलिए हाँ, सर. पीछे वाले माइक्रोफोन. जॉर्ज भाई साहब से पूछूंगा, ये कहते कि मजहब होने की वजह से लड़ाई हो रही. भाई साहब क्या मैं आपसे लड़ रहा हूं? भाई साहब नहीं नहीं क्या मैं आपसे झगड़ रहा हूं? नहीं सर. हाँ क्या नहीं? नहीं सर. आप समझते हैं मैं मजहबी हूं? हाँ सर. हूं ना? तो मैं क्या आपसे लड़ रहा हूं? नहीं जो सही मजहब को जानता है, सच्चा मुसलमान है, वो आम तौर पे झगड़ा नहीं करेगा, क्योंकि कुरान मजीद की आयत है सूरह माइदा की सूरा नंबर 5 आयत नंबर 32 में लिखा है कि अगर कोई भी मुसलमान, चाहे मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो, अगर किसी का कत्ल करता है, चाहे मुस्लिम या गैर मुस्लिम का, बिना कोई वजह के, कत्ल के बदले कत्ल, या अगर उसने इस जमीन पे इफ ही हैज कॉज करप्शन इन द लैंड, इन दो वजह के अलावा अगर कोई इंसान दूसरे इंसान का कत्ल करता है, गोया कि ऐसे है कि सारे इंसानियत का कत्ल कर रहा है. मैं आपको एक मिसाल दूंगा. जब मैंने लेक्चर दिया था टेररिज्म मुस्लिम मोनोपोली, तो अक्सर जैसा हमारा सेशन होता है कि गैर मुस्लिम को पहले चांस दिया जाता है, तो जब मैं कह रहा था इस्लाम के बारे में, इस्लाम की क्या राय है दहशतगर्दी के बारे में, जिहाद के बारे में, तकरीर के दौरान मैं मिसाल दे रहा था कि मुसलमान टेररिस्ट नहीं होते अक्सर, और इस्लाम मजहब टेररिज्म के खिलाफ है, दहशत के खिलाफ है. सवाल जवाब के मौके पे एक हिंदू ने मुझसे सवाल पूछा कि जाकिर भाई, जो गुजरात में हुआ, जो मुसलमानों के साथ जो गलत हुआ, जो मुसलमान औरत के साथ बलात्कार हुआ, अगर मैं होता तो मैं भी हिंदुओं को यहां चुन चुन के मारता था. तो जो मुसलमान हिंदू को, अगर ट्रेन ब्लास्ट में कोई हिंदू मरा और मुसलमान ने किया, तो मेरे नजदीक सही है. ये हिंदू मुझसे कह रहा है कि मेरा जज्बा भी, अगर कोई मेरी बहन का बलात्कार करे तो मेरा जज्बा भी जागेगा और मैं बंबई में हिंदू का कत्ल करूंगा. कौन कह रहा है? हिंदू मुझसे कह रहा है. तो मैं उसको जवाब देता हूं, भाई साहब आप बिल्कुल सही कहते हैं. आम इंसान यही सोचेगा, आम इंसान यही सोचेगा, और आप आम इंसान जैसे सोच रहे हैं, और सब पब्लिक में तालियां बज रही थी. लेकिन मैं आम इंसान नहीं हूं, मैं मुसलमान हूं. मेरा मजहब, मेरा कुरान, मेरा रब मुझे इजाजत नहीं देता है, अगर कोई हिंदू ने किसी मुसलमान का कत्ल किया है या कोई औरत का बलात्कार किया है, मैं वही मजहब के इंसान को बंबई में उसका कत्ल नहीं कर सकता हूं. ये इजाजत ही नहीं है. अगर मैं शायद मुसलमान नहीं होता तो मैं कहता था हाँ वो हिंदू से आप सही कह रहे हैं. मेरा मजहब मुझे इजाजत देता ही नहीं. ये आपकी इंसानियत है जो कह रही है. मुसलमान होने के लिए इंसान होना फर्ज है, लेकिन इस्लाम इंसानियत से ऊंचा है. क्योंकि मैं मुस्लिम हूं, कितना भी जज्बा मुझ में होगा, लेकिन मैं मेरे रब, मेरे खालिक, मेरे अल्लाह सुब्हाना व तआला के हुक्म के खिलाफ नहीं जा सकता हूं. जो शख्स ने कोई मुस्लिम औरत का बलात्कार किया, उसको पकड़ो और उसको पुलिस के हवाले करो, पकड़ के सजा दो. लेकिन दूसरे इंसान को वही मजहब के अगर मैं कत्ल करूंगा, ये बिल्कुल इस्लाम के खिलाफ है. आप सोचिए, हिंदू के रिश्तेदार सोचने लगेंगे ना, ये कैसा मुसलमान, कैसा इस्लाम मजहब है. मैं, मेरे भाई ने क्या गलती किया था कि उसका कत्ल हुआ? मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना. हिंदी है, वतन है, हिंदुस्तान हमारा. आप जो कह रहे इंसानियत का सबक जो कह रहे हैं आप, इंसानियत अच्छी चीज है, लेकिन इस्लाम इंसानियत से ऊपर है. इस्लाम इंसानियत से और ऊंचा है. और जब आप मजहब सीखेंगे तो कई चीज जो इंसान जज्बे से करता है, जो गलत है, अगर आप सच्चे मजहबी है तो ये गलत नहीं कहेंगे, ये गलत काम कभी भी नहीं कहेंगे. जो लोग मजहब के नाम पे गलत काम करते हैं उनको दोषी ठहराइए, मैं आपके साथ हूं. लेकिन कहना कि मजहब के वजह से ये दंगे फसाद होते हैं और जंग होती है, बिल्कुल गलत. मैं पूछना चाहता हूं, आप हिस्ट्री में पढ़िए, हिस्ट्री में पढ़िए. अशोका ने जब लाखों लोग का कत्ल किया, कौन से मजहब का था वो? कौन से मजहब का था? उसका मजहब ही नहीं था. जितने लोग अक्सर कत्ल करते वो नाम के लिए होंगे, क्रिश्चियन या बुद्धिस्ट या कोई मुस्लिम होगा, लेकिन वो मजहब को फॉलो ही नहीं करते. आप तारीख में देखिए,
اب تاریخ اگر دیکھیں گے، میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جتنے قتل آج ہو رہے ہیں، جتنے قتل آپ دیکھتے ہیں کہ یہ قتل کیوں ہو رہے؟ امریکہ افغانستان پہ حملہ کیوں کیا؟ کیوں کیا؟ مذہب کے لیے. کیوں کیا؟ دنیا جانتی ہے، اوپن سیکریٹ، تیل کے لیے. عراق میں گھسی کیوں؟ مذہب کے لیے. کروڑوں کا قتل کیا کیوں کیا؟ مذہب کے لیے. مذہب کے نام پہ مسلمانوں کو بدنام کیا جا رہا ہے. یہ مذہب ہی ہے. اگر سچا مذہب ہے، صحیح مذہب ہے، تو کبھی بھی نہیں سکھاتا کہ انسانوں میں جھگڑا کرنا. اگر وہ کچھ غلط کام کر رہا ہے، اگر غلط کام کر رہا ہے، جو شخص غلطی کر رہا ہے اسے پکڑو، اس کو سزا دو، میں بالکل ان کے ساتھ ہوں. لیکن عام انسانوں میں جھگڑا کرنا، فساد پیدا کرنا اسلام کبھی بھی نہیں سکھاتا. یہ اسلامی مذہب ہے. اسی لیے اس کانفرنس کا عنوان ہے اسلام the solution to humanity. اسلام انسانیت کا حل. تو جو بھی مشکلات انسانیت میں ہیں آج کی تاریخ میں، اس کا حل صرف اسلام میں ہی ملے گا. آپ مجھے بتاؤ قرآن کی کون سی آیت کہتی ہے کہ بنا وجہ کسی انسان کا قتل کرنا چاہیے؟ آپ قرآن کا حوالہ دو، میں آپ کی بات کو مان لوں گا. آپ صرف میڈیا کے ذریعے جو میڈیا غلط فہمی پھیلا رہی ہے اسلام کے خلاف، اس کی بنیاد پہ کہنے لگیں گے کہ مذہب کے وجہ سے یہ دنگے فساد ہوتے ہیں یا مذہب کے وجہ سے لوگ قتل کریں ایک دوسرے کا. یہ بالکل بے بنیاد ہے. میں پوچھوں گا قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین. آپ اپنا ثبوت پیش کرو اگر آپ سچے ہو. ہوپ دا آنسر دی کوسچن. مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا. ہندی ہے، ہم وطن ہیں، ہندوستان ہمارا، بالکل صحیح ہے. مذہب یہ نہیں سکھاتا کہ آپس میں دشمنی اور نفرت ہو. مائک نمبر 4 میں خاتون کے شعبے میں کوئی نان مسلم خاتون ہو سوال کر سکتی ہیں. ڈاکٹر نائک، میرا نام پوجا شرما ہے اینڈ آئی ایم اے کلینکل ڈیٹا کوآرڈینیٹر. آئی ووڈ لائک ٹو تھینک کہ آج مجھے یہ اپرچونیٹی ملی کہ میں آپ کو تھینک یو بول سکوں. میں آپ کو پچھلے 1-1.5 سالوں سے فالو کر رہی ہوں اور میرے اندر جو مسلم اور اسلام کے لیے کچھ غلط فہمیاں تھی شاید وہ کلیئر ہو گئی ہیں. اینڈ جیسے آپ نے کہا، آپ نے قرآن کی کئی آیتوں کے بارے میں کہا. میں سوچتی ہوں کہ گیتا ہو، قرآن ہو، بائبل ہو، کوئی بھی ہو، سب میں ایک ہی بات کامن لکھی ہے کہ آپ اپنے فرض کرتے جاؤ، جھوٹ مت بولو، کسی کی انجان ہتیا مت کرو. اور جو جیسے کہ ایک بندے نے بولا کہ ریلیجن کی وجہ سے اتنے دنگے فساد ہو رہے ہیں. مجھے نہیں لگتا ہے کہ اس وجہ سے، ایون آئی ایگری وتھ یو ڈاکٹر ذاکر نائک، بیکاز میں جہاں تک جانتی ہوں، میں نے تھوڑا بہت پڑھا ہے، اسلام میں نہیں لکھا جو ہم بولتے ہیں نا کہ ٹیررسٹ آدھا سے زیادہ مسلم ہوتے ہیں. نہیں، ایسا نہیں ہے. اسلام میں لکھا ہے کہ جب آپ کسی کی بے وجہ ہتیا کرتے ہو کہ تو آپ شاید مسلم نہیں ہو. یہ اسلام میں نہیں لکھا ہے کہ آپ کسی کی ہتیا کرو بینگ اے مسلم، آپ کسی کی ہتیا کرو یا بینگ اے ہندو کسی کی آپ ہتیا کرو. سو آئی ووڈ لائک ٹو تھینک یو ڈاکٹر ذاکر نائک کی بہت ساری کنفیوژنس تھی جو کافی دور ہو گئی ہیں. تھینک یو. جزاک اللہ. بہن نے کہا کہ وہ تقریباً 1.5 سال سے میں تقریر سن رہی ہے اور انہیں یقین ہو گیا ہے کہ الحمدللہ اسلام ایک صحیح مذہب ہے اور نفرت نہیں سکھاتا، کسی کا بنا وجہ قتل نہیں کرنا سکھاتا ہے. اور انشاءاللہ میں دعا کروں گا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بہن کہ آپ انشاءاللہ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیے. یہ انشاءاللہ آپ کو آپ کے رب کے اور قریب لے آئیں گا انشاءاللہ. اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے. اور اس قرآن مجید کا ترجمہ میں درخواست کروں گا میری اہلیہ سے، اگر وہ لیڈیز کے سیکشن میں ہیں تو اس بہن کو قرآن مجید کا ترجمہ دے، انگریزی میں یا ہندی میں جو بھی زبان وہ چاہتی ہے. اور میں دعا کروں گا انشاءاللہ کہ آپ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیے، انشاءاللہ اور ہدایت پائیں گے. جزاک اللہ.
जी तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को पसंद आई होगी और सीखने के लिए कुछ मिला होगा। सलमान खान की बातें भी आप लोगों ने सुनी। सलमान खान ने बहुत बेहतरीन बातें की। सलमान खान ने कहा कि इस्लाम एक ऐसा मज़हब है जिसमें अमन है, सुकून है। वो तो ना दहशतगर्दी की तरफ लोगों को बुलाता है और ना इस्लाम दहशतगर्द मज़हब है। दोस्तों सलमान खान की बातें तो बहुत बेहतरीन थी, लेकिन हाँ डॉक्टर जाकिर नाइक की बात तो अलग है। दोस्तों डॉक्टर जाकिर नाइक ने भी इस्लाम के बारे में बहुत बेहतरीन सी बातें की है। तो दोस्तों आप लोगों को डॉक्टर जाकिर नाइक का ये बयान और सलमान खान की बातें कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और अपने राय का इजहार करना। और दोस्तों वीडियो आप लोगों को कैसी लगी ये भी जरूर बताना, क्योंकि हम लोग आप लोगों के नजरिए को देखकर उसी के मुताबिक वीडियो बनाते हैं ताकि आप लोग उससे फायदा उठा सके और आइंदा भी आप लोग हमारी वीडियो देखने की ख्वाहिशमंद रहेंगे। दोस्तों अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।